تو یہ تو آپ پراپر ارینجمنٹ مطلب ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ آرچرڈ کی آپ کریں. دوسری سائڈ پہ جو آپ نے جو کوشچن کی وہ آپ نے وائلڈ یا جنگلی زیتون کے بارے میں بتا دیا. جنگلی زیتون جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ یہ صوبہ اور بلوچستان اور پٹوہار میں یہ کافی جو ہے نا ملینز اینڈ ملینز میں یہ موجود ہے. جب ہم نے مطلب 2001 میں اس پہ کنورجن شروع کی تو اس وقت بھی ہم سے تھوڑے بہت غلطیاں ہوئی تھی, کیونکہ مطلب ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ سٹارٹ تھا اور ہمیں ویرائٹیز کی پراپر گرافٹنگ کی یا مطلب وہ ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا, لیکن مطلب اس میں ایک حد تک ہم نے مطلب کامیابی حاصل کی اور مطلب وہاں پہ دیر میں یا باجوڑ میں یا کوئی اور ایریا میں اس میں لوگ ٹرین ہو گئے. اب تو باقاعدہ جس طرح آپ اسرار کے آپ نے ذکر کی تو باقاعدہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور اب تک انہوں نے 4 لاکھ سے اوپر جو ہے نا مختلف لوگوں کے لیے پودوں کو مطلب اس پہ گرافٹنگ کی ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ گرافٹنگ جب آپ نے جنگلی زیتون پہ کر دی تو پھر یہ جنگلی زیتون نہیں رہا, یہ ایک کلٹیویٹڈ جو پھل یا مطلب ہے کہ فروٹ دینے والا جو ہے نا ایک پودا بن گیا. اب جو ضروریات ایک پھل یا فروٹ دینے والی کی ہے وہ جنگلی جو آپ نے کنورٹ کی وہی ریکوائرمنٹ اس کی ہے. اب میں اس میں قطع کلامی کروں گا, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگلی زیتون کی جو گرافٹنگ ہے وہ ایک کامیاب طریقہ ہے اور اس کے نتیجے میں آپ ایک جنگلی زیتون کے درخت کو گرافٹ کر کے اس کو ایک پھل دینے والے پودے میں درخت میں تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی لوگوں کے ذہن میں جو خدشات ہیں, جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یا اور بھی لوگوں کے ذہن میں ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں, ان میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا گرافٹنگ کامیاب ٹیکنیک ہے, کیا اس سے ایک درخت جو ہے جنگلی زیتون کا درخت کیا اس سے ایک پھل دینے والا درخت بن جاتا ہے. اس کے بارے میں سر میں آپ کی واضح رائے چاہوں گا تاکہ نوجوانوں کو جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں رہنمائی مل سکے. بالکل اس پہ گرافٹنگ کامیاب ہے. آپ نے خود بھی پہلے اس پہ ایک پروگرام کیا ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو اس پہ بنا دیا, خود جا کے وہاں پہ کھیتوں میں مطلب آپ نے دیکھی ہے اور ہمارے ساتھ ابھی بھی تقریباً جس طرح میں نے بتا دیا کہ 4 لاکھ سے اوپر جو ہے نا پودے پرائیویٹ لوگوں نے اپنے کنورٹ کی ہے. لیکن سکھایا تو ان کو آپ نے ہی ہے. ایگزیکٹلی وہ تو سکھایا, اس کو ٹریننگ ہم نے دی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 چیزوں کا اس کا خیال اس میں رکھنا چاہیے. ہاں سر, اب ہم جو ہے دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ احمد سعید صاحب جیسا ایک انٹرنیشنل لیول کا آدمی جو ماہر ہیں اس اولیو کے اور زراعت کے اور گارڈننگ کے, یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو گرافٹنگ ہے وہ ایک کامیاب چیز ہے. اور کیونکہ گرافٹنگ تو قبل مسیح سے ہو رہی ہے, پھلوں کے جو درخت ہیں ان کی گرافٹنگ کوئی نیا کام نہیں ہے, یہ تو قبل مسیح سے دنیا جانتی ہے, دنیا میں یہ کام دنیا بھر میں ہوتا ہے. احمد سعید صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی نگرانی میں ان کے سکھائے ہوئے لوگوں نے 4 لاکھ سے زیادہ درختوں کو گرافٹ کر لیا ہے, باجوڑ میں, سوات میں, دیر میں, اور وہ ان میں سے ہزاروں درختوں میں پھل بھی آ رہا ہے. تو یہ تو اب اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ گرافٹنگ ایک کامیاب ٹیکنیک ہے اور الحمدللہ لاکھوں درختوں کو گرافٹ کیا جا چکا ہے. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ گرافٹ کرنے کے بعد جو درخت ہے اس کی دیکھ بھال کتنی ضروری ہے اور کیسے کی جاتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو 4 لاکھ سم تھنگ ہے یہ مطلب ہے کہ ہم نے یا پروجیکٹ نے نہیں کی ہے, یہ مطلب ہے کہ وہاں کے جو پرائیویٹ فارم ہے جو ہم نے ٹرین کی تھی اور ٹریننگ دی تھی یا ہم نے اس کو ٹرین کیا تھا اور انیشلی وہاں پہ ہم نے کام کیا تھا, وہی لوگ اپنے خود بخود وہ یہ جو کر رہے ہیں, یہ کسی کے پروگرام انہوں نے نہیں کیا. یہ 4 لاکھ پلس جو ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے اس کے لیے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی صحیح طریقہ جو ہے نا اس کے لیے گرافٹنگ کون سی گرافٹنگ کرنی چاہیے. اس میں سائڈ وینئر گرافٹنگ اور کلفٹ گرافٹنگ جو ہے نا وہ کامیاب ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے پودے کے اس لیول پہ یا یہ گرافٹ لگانا ہے یا اس کو کاٹنا ہے تاکہ اس کے جو بعد میں جو شاخ نکلے گا تو وہ ایک کلٹیویٹڈ ویرائٹی کی جس پہ آپ نے گرافٹ لگائی ہے وہی اس کے برانچیں نکلے, نمبر 1. اور اس میں یہ کہ اسی لیول پہ آپ نے کرنی کہ جو وائلڈ زیتون کی یا وائلڈ آلیو کے جو شاخ ہے وہ اس کو کمپلیٹلی دبا دے تاکہ بعد میں یہ دوبارہ اگر آپ اس کا کیئر نہ کریں تو یہ دوبارہ وائلڈ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتا دیا کہ جب آپ ایک دفعہ اس کو کنورٹ کر لیں گے تو کنورجن کے بعد اس کی ریکوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک مطلب ہے کہ اکثر جو آپ نے کیا کہ خدشات کے بارے میں یا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں
تو اکثر اس سے پہلے جو ہے نا یہ کمیونٹی لینڈز پہ انہوں نے گرافٹنگ کی تھی، اور اس کمیونٹی لینڈ میں جو ہے نا پھر اس کے لیے کوئی لک آفٹر یا مینجمنٹ کی وہ کوئی فالو اپ نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے وہ دوبارہ وائلڈ میں کنورٹ ہو گئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اگر انڈیویجول کسی کا یا وہ جگہ جہاں پہ اس کی ایکسیس ہو، ایسی جگہ بھی نہیں ہو کہ جہاں آپ کوئی ایسی ہائٹ پہ کر دیں یا وہاں پہ ایکسیس نہ ہو، وہاں پہ پانی نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کی، میں نے بتا دیا کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ اس کو وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو اینڈ میں ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ وہی پھر وائلڈ دوبارہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو زمینیں کم ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، کوئی لگانا ہے، جتنی زمین ہمارے ساتھ اویلیبل ہے اس پہ تو لگائیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک نیچرل ریسورس اویلیبل ہے، اور اس نیچرل ریسورس پہ جہاں پہ مطلب ہے کہ ہم گرافٹنگ کر سکتے ہیں اور مینجمنٹ کر سکتے ہیں، تو دس از اے سکسیس اسٹوری۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس نے کنورٹ کر دی تو باقاعدہ اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ فرٹیلائزر کھادوں کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، پانی کے لیے اس طرح کے اس کے واٹر ہارویسٹنگ کی ٹیکنیکس بنا دے یا کوئی پائپ سے اس کے لیے پانی پہنچا دے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ زیتون کو خاص کر فلاورنگ میں، پالینیشن میں اور فروٹ بننے کے وقت اس میں پانی اور انپٹس کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ جو آپ کو میں بتا رہا تھا، یہ آپ اگر اس کو ذرا کلوز کر دیں تو یہ ایک خاص قسم کی انسیکٹ ہے جسے ہم اولیفٹس کہتے ہیں۔ یہ سال میں 2 یا 3 دفعہ جو ہے نا اس پہ اٹیک کرتی ہے زیتون پہ۔ اچھا، اب جس پوزیشن پہ یہ پہنچ گیا ہے تو اس پہ آپ سپرے کر لیں گے انسیکٹیسائڈ کی، لیکن چونکہ وہ انسیکٹ اس میں بند ہے اور صحیح جو ہے نا وہ دوائی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم زمینداروں کو کہتے ہیں، خاص کر جو آپ ٹاپ ورکنگ کہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے وزٹ بھی کیا ہے، ہم نے دیکھ بھی لیے ہیں، اس کے لیے ایک سپٹمبر اکتوبر میں اس کی سپرے کرنی چاہیے تاکہ اٹیک سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ نمبر 2 اس کے نا مارچ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اس میں ایک سپرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جولائی اگست ڈیپینڈ کہ کون سے ایریا میں ہے، جہاں پہ ہیومیڈیٹی ہے، یہاں پہ اس کے لیے انوائرمنٹ فیوریبل ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ جب یہ اٹیک کرتا ہے تو اس سے پہلے اس پہ سپرے کرنا چاہیے۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اس پہ بعد میں اس پہ سپرے کر لی، کنٹرول ہوگا، لیکن انہوں نے شاید وہی ڈیمیج کی ہوئی ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ زمیندار بھائی جو ہے نا اس کو اس وقت جو ہے نا اس پہ سپرے کر لے کہ مطلب ہے کہ یہ اٹیک آنے سے پہلے اس پہ سپرے کر لے۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا اس میں یہ جو اسپرے ہے یہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے آرام سے مل جاتے ہیں۔ اس کے لیے احمد سید صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ زیتون کے درختوں کو جب آپ کنورٹ کر لیں گے تو اس پہ سال میں 2-3 اٹیکس ہوتے ہیں، ایک انسیکٹ کا اس پہ اٹیک ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اٹیک ہونے سے پہلے ہی احمد سید صاحب نے فرمایا ہے کہ اٹیک ہونے سے پہلے ہی جو ہے اسپرے کر لیا جائے تاکہ آپ کا درخت جو ہے وہ محفوظ رہے اس جراثیم کے اور اس جانور کے، اسے کیڑا کہتے ہیں سر، اس کیڑے کے حملے سے محفوظ رہے، اس انسیکٹ کے حملے سے محفوظ رہے تاکہ اس پہ اچھے پھل لگ سکیں۔ سر میں اس میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو گرافٹ لگاتے ہیں آپ جن درختوں پر، 2-3 سوال مجھ سے لوگوں نے پوچھے۔ ایک تو کہ کس عمر کے درخت پہ گرافٹ لگانا چاہیے، درخت کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے ایبٹ آباد میں دیکھا بہت بڑے بڑے درخت تھے، تو کیا کسی بھی عمر کے پودے پر، کسی بھی عمر کے درخت پر، جنگلی درخت پہ گرافٹ لگ سکتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ کیا کسی بھی عمر کے درخت پہ گرافٹ لگ سکتا ہے؟ ایک تو سر سوال یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ زمین سے کتنا اوپر اس کی کٹنگ ہونی چاہیے گرافٹ لگانے کے لیے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک جنگلی زیتون کے درخت پہ اگر 10 شاخیں ہیں تو کیا ان 10 شاخوں کو کاٹ دینا چاہیے یا جنگلی شاخیں بھی رہیں اور گرافٹنگ بھی ہو؟ اس پہ رہنمائی کیجیے آپ۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو پہلا کوشچن تھا کہ مطلب ہے کہ کس عمر کے پودے میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر عمر کے پودے پہ لگ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ سکسیس سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ اس شاخ پہ جس پہ آپ گرافٹ لگا رہے ہیں، اگر اس کی موٹائی یا ڈائی میٹر 4-5 انچ ہو تو اس پہ سکسیس ریشو زیادہ ہے۔ 4-5 انچ اس کی ڈائی میٹر ہو، ٹھیک ہے، اس سے بڑے پہ بھی لگ سکتا ہے لیکن اس کی مطلب ایک کمپیٹیبلٹی اور پھر اس کی گروتھ ذرا ہوتی ہے، لیکن 4-5 پہ بہت آئیڈیل ہے کہ آپ اس پہ لگا لیں، بہتر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے اگر یہ انیشیل سٹیجز میں کنورٹ کی جائے کہ مطلب اس کی ہائٹ مطلب ہے کہ 8-10 فٹ یا 15 فٹ ہو تو اس میں اس کے لیے جو ہے نا شاخ تراشی کرنا یا اس کو ایک خاص لیول تک اس کو کاٹنا جو ہے نا یہ اس کے لیے آسان رہتا ہے،
ٹھیک ہے. اور خاص لیول کیا ہے کہ اگر آپ اس کو 5-6 فٹ تک اس کی ہائٹ ہو اور آپ نے اس پہ گرافٹ لگا دی تو یہ گرافٹ ہے کہ بعد میں اگر کوئی ونڈ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اسے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. یہ پکا اور سٹرانگ جو ہے نا گرافٹ بن جاتا ہے.